ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک میں دل کے راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا جناب الحاج لیاقت علی تنویر صاحب ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر اپنے بھائیوں اور اپنے بیٹوں کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے ان محبتوں کے ہم شکر گزار ہیں۔ میرے دور و نزدیک کے بہت سارے مہمان جو کہ جن کے نام لیے جا چکے یا نام نہیں لیے جا سکے، برادر مکرم سابق مرکزی صدر راجہ رمیز حسن خصوصی طور پر ہماری آج کی اس بزم میں تشریف لائے ہیں، ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں عرض گزار ہوں جگر گوشہ شہید اہل سنت صاحبزادہ رضا المصطفیٰ نوری صاحب سے کہ اپنے کچھ کلمات ارشاد فرمانے کے لیے مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے چند خوبصورت جملے ہمارے سامعین کی سماعتوں کی نظر فرمائیں۔ صاحبزادہ رضا المصطفیٰ نوری۔ سجدی مرشدی یا نبی یا نبی، سجدی مرشدی یا نبی یا نبی، نوری تیرا قافلہ رواں دواں رواں دواں، نوری تیرا قافلہ رواں دواں رواں دواں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ہمارے مربی، ہمارے مشفی، ہمارے محترم جناب ڈاکٹر حاجی حنیف طیب صاحب ہماری ایک ذرا سی مہین سی آواز پر فیصل آباد تشریف لائے، میں ان کا دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنی طرف سے اور اپنی تمام ٹیم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ تمام احباب کا بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے ممنون ہوں کہ آپ آج کی اس تقریب میں تشریف لائے۔ گو آج سردی بھی بہت ہے، لیکن آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کی شفقت ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں یہ امید ہے کہ آپ ہمیں ہر میدان میں ہمارے ساتھ اسی طرح رواں دواں رہیں گے، اور میری دعا ہے اللہ رب العزت جو ہماری فیصل آباد کی نئی ٹیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کام کو آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس انداز میں یہ کام کو لے کے چل رہے ہیں الحمدللہ، یہ آپ کو پروفیسر رحمت اللہ سیالوی صاحب خود اپنی زبانی بتائیں گے کہ انہوں نے ان 2.5 ماہ میں جو کام کیا وہ یقیناً قابل تعریف ہے۔
میں آپ کے درمیان اور حاجی صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا. میں اپنی گزارشات جو ہے جو بھی میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ فرداً انشاءاللہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے اور اس قافلے کو اسی طرح ہم آگے بڑھاتے رہیں گے. ہمیں آپ سے صرف آپ ہمارا دست و بازو بنے، بس ہم یہ چاہتے ہیں آپ ہمارا دست و بازو بنے اور آپ پھر ہم سے کام لیں. ہمیں آگے لگا کہ آپ کام لیں ہم سے، ہم انشاءاللہ العزیز ہماری پوری ٹیم کام کرنے کے لیے تیار ہے. اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ فیصل آباد میں جو ہمارا خواب ہے یہاں پہ ہاسپٹل بنانے کا، انشاءاللہ وہ بھی پورا ہو جائے گا. جزاک اللہ. میں ڈسٹرکٹ انفارمیشن سیکرٹری المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی برادر محمد نعیم شاہ صاحب بخاری، میں پروفیسر رحمت اللہ سیالوی صاحب نو منتخب صدر المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی فیصل آباد التماس کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور کچھ تعارفی کلمات ادا فرمائیں. جناب پروفیسر رحمت اللہ سیالوی صاحب. سجدی مرشدی یا نبی یا نبی سجدی مرشدی یا نبی یا نبی. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی عزت و احترام کے لائق ہماری روحانی مادر فکری انجمن طلبہ اسلام اور المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے بانی، نہایت ہی عزتوں کے لائق ڈاکٹر الحاج حنیف طیب صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تاجر سلامت ہم سب پہ رکھے. نہایت ہی عزت و احترام کے لائق صاحبزادہ رضا المصطفیٰ نبی صاحب، نائب صدر المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی صوبہ پنجاب، اور نہایت ہی عزت و احترام کے لائق پروفیسر صاحب جنرل سیکرٹری المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی صوبہ پنجاب، پروفیسر ندیم اشرفی صاحب، اور ہمارے ڈسٹرکٹ فیصل آباد کے سرپرست الحاج لیاقت علی تنویر صاحب، اور میری تحریک سے وابستہ جتنے بھی تنظیمی دوست ہیں سب کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. اور آج جس مقصد کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں، بیسک ایم اور آبجیکٹو جو ہمارا آج کا یہاں پہ جمع ہونا ہے، اس عہد کی تجدید کرنا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے جو پروجیکٹ ہیں یا جو مشن ہے اس کو آگے لے کر چلیں گے. اور انشاءاللہ العزیز ہماری قیادت نے جو ہم پہ ذمہ داری ڈسٹرکٹ فیصل آباد کے حوالے سے لگائی ہے، انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اور ان 2.5 months کے اندر جو ہم نے ایکٹیویٹیز فیصل آباد کے اندر کی ہیں، میں وہ تمام احباب کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، جس کو میں نے پروجیکٹر کے حوالے سے تھوڑا سا ٹائم آپ کا چاہیے ہوگا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب لوگ جو ہیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے واقف، ویلفیئر کے کام میں سرگرم عمل ہے جو کہ نان پروفیٹیبل ویلفیئر آرگنائزیشن ہے جو پورے پاکستان میں اور اب المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے پوری دنیا میں مصروف عمل ہے. تو یہ 1983 میں اس کا باقاعدہ آغاز کیا گیا اور اس میں بیسیکلی ہم نے جو مین ٹارگٹ تھے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے، اس میں ہیلتھ، ایجوکیشن، پبلک اویئرنیس، ایمرجنسی ریلیف سروسز، اور المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی نے جو مختلف اپنے پروجیکٹس اس میں میڈیکل سینٹرز، کلینک، سکول، ماسک، مدارس اور اس کے علاوہ آرفنیج، ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس اور سکل ڈیولپمنٹ سینٹر جو ہیں پورے ملک کے اندر جو ہیں، یعنی ہر ڈسٹرکٹ کے اندر کوشش کی کہ اس کا آغاز کیا جائے. تو المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی نے تاریخ اس چیز کی دعا ہے کہ اگر 2005 کا ڈیزاسٹر ہو، چاہے وہ ارتھکویک ڈیزاسٹر ہو یا فلڈ ہو، کسی بھی ریلیف کے حوالے سے 2010 کا ہو، 2011 کا یا 2012 کا، اس میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ عملی کام کیے ہیں. ہماری جو کمپینز وقت چل رہی ہیں پورے پاکستان کے اندر المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی پاکستان کے حوالے سے، اس میں فوڈ پروگرامز ہیں، فری میڈیکل کیمپس کے پروگرامز ہیں، فزیو تھراپی کیمپس ہیں، آئی سرجریز کیمپ ہیں، ہینڈ اور موٹر پمپ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ایسے علاقے جہاں بہت زیادہ بیکورڈ علاقے جہاں پہ یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں وہاں پہ، اور اسی طرح رائس ڈونیشن اور اسکول کٹس ہیں، ڈیزاسٹر ایمرجنسی ریلیف ہیں، میریجز ہیں، ہیلتھ اویئرنیس پروگرامز ہیں، ایجوکیشنل سپورٹ پروگرامز ہیں، اور کیٹریکٹ سرجریز ود موتیا کی جو سرجری ہے جس کو مفت پورے پاکستان میں الحمدللہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں، ایمبولینسز ہیں اور کفن کا انتظام جو ہے، اس طرح آرفن بچوں کی جو ہے وہ کفالت کے حوالے سے اور فلڈ ریلیف کے ریفرنس میں جو بھی فوری ایمرجنسی آتی ہے اس میں ہم الحمدللہ کام کریں. اور آئی سائٹ کے حوالے سے میں بہت ہی امپورٹنٹ بات اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس وقت 285 ملین پیپل جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر آنکھوں کی بینائی سے محروم ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو 39 ملین پیپل جو ہیں وہ بلائنڈ ہیں پوری دنیا کے اندر، اور 19 ملین جو بچے ہیں وہ ان کا آئیز کا پرابلم ہے، اور 1.5 ملین چلڈرن جو ہیں وہ بلائنڈ ہیں. المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی فیصل آباد پنجاب میں سب سے پرانی ویلفیئر سوسائٹی ہے. پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں میں نے کہ ایم ایس سی ادھر سے سائنس کالج سمن آباد سے کی تھی. تو جب لائٹ اترا تھا تو سب سے پہلے جو مجھے بینر نظر آیا تھا وہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا تھا. یہ 91 کی بات ہے، یعنی کہ آج سے 30 سال پہلے بھی یہ یہاں پہ المصطفیٰ کا کام پورے پنجاب میں سب سے زیادہ تھا. اور اب جو قیادت ہمارے پاس آئی ہے وہ انتہائی ویژنری قیادت ہے جو کام کو ترجیح دے رہی ہے، کیونکہ عام پروگرام کر کے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. جب آپ ڈیپ روٹیڈ پروجیکٹ بناتے ہیں تو وہ نسلوں تک چلتے ہیں. حاج صاحب نے جو پودا لگایا ہے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا، یہ پودا تناور درخت بن چکا ہے، اور میری یہ خوش بختی ہے کہ میں حاج صاحب کے ساتھ مل کے ان کی سرپرستی میں کام کر رہا ہوں. لیکن میں شرمندہ بھی ہوں کہ جس طرح سے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا کام ہونا چاہیے ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے. جتنی بڑی شخصیت ہماری سرپرست ہے ہم اس طرح سے بڑے بن کے پورے پنجاب میں کام نہیں کر سکتے. میری آپ سے درخواست ہے کہ کسی ضلع میں انجمن طلبہ اسلام کا ثابت ہو، کسی ضلع میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی میں کام کرنے والے دوست ہوں، آپ ضرور صوبائی سطح کے جو ذمہ دار ہیں یا مجھ سے رابطہ ضرور کروائیں. المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا نام جہاں نام آئے گا الحمدللہ پوری دنیا میں ان کے ساتھ حاج صاحب کا نام آنا ہے. اور جو لوگ اپنے طور پر المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی میں تفریق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ نام اتنا بڑا ہے، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نام اتنا بڑا ہے، پھر ان کے ساتھ جو منسلک جو شخص ہے جس نے پوری زندگی نوکریاں نہیں کی،
کہ جب میں فارغ ہوں گا تب میں ویلفیئر کا کام کرے گا، تعلیمی سے نکلے اور اس کے بعد اپنی زندگی کو انجمن طلبہ اسلام کے لوگوں کے لیے، انجمن طلبہ اسلام کی کاز کے لیے، انجمن طلبہ اسلام کے لوگوں کی ترقی کے لیے، سیدی مرشدی یا نبی کے نعرے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا۔ ایسی شخصیات آپ کو بہت کم نظر آئیں گی جو کسی بھی ذاتی مفاد کے لیے کام کرتی ہیں، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے۔ اللہ پاک ان کا سایہ ہم تک دائر رکھے، ان کی سرپرستی ہمیں میسر رہے اور ہمیں ان کی سرپرستی میں ہمیشہ کے لیے بہت بہترین طریقے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ الحاج محمد یونس صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، آپ تشریف لائے۔ میں عرض گزار ہوں برادر مکرم راجہ رویز حسن صاحب سے، سابق مرکزی صدر ہیں انجمن طلبہ اسلام پاکستان کے، تشریف لاتے ہیں اور اپنے کچھ خوبصورت جملے ادا فرماتے ہیں۔ سجدی مرشدی سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج کی زینت الحاج محمد حنیف طیب صاحب، جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما صاحبزادہ رضا مصطفیٰ نوری صاحب، ندیم اشرفی صاحب، اور یہاں موجود المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے تمام ذمہ داران، معاونین، کارکنان۔ آپ میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو زمانہ تعلیمی میں انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ وابستہ رہے، سید مرشد یا نبی کے نعرے لگاتے رہے، اور اس آفاقی نظریے کے ساتھ جو آپ کا تعلق جڑا، آپ ابھی تک اس تعلق کی لاج نبھا رہے ہیں۔ برادران ذیقار، فلاح انسانیت ایک بڑا مقدس مشن ہے، اور انجمن طلبہ اسلام نے کام کرتے ہوئے جو تربیت بطور طالب، بطور کارکن ہم لیتے ہیں کہ اپنی بساط کے مطابق جس انداز میں ہو سکے ہم اس معاشرے میں فلاح کی، تعمیر کی اور ترقی کی کوشش کرتے ہیں، اور معاشرے کے ان لوگوں اور ان طبقوں کو کسی بھی حوالے سے ان کی امداد کرنے کی اور انہیں ریلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہماری توجہ کے اور ہماری امداد کے مستحق ہوتے ہیں۔ آپ تمام لوگ مبارکباد کے اور راج تحسین کے مستحق ہیں۔ جو پروجیکٹ یہاں ڈسپلے ہوئے، ماشاءاللہ یہ بڑا خوبصورت سلسلہ ہے اور بڑا منظم سلسلہ ہے، جو قبلہ حاجی صاحب کی سرپرستی میں جاری ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کو مزید مزید ترقی اور مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اب آپ تمام لوگ جو اس مقدس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اللہ کریم آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ آج کی ڈسٹرکٹ کابینہ میں پروفیسر رحمت اللہ سالم صاحب، حاجی محمد عمران صاحب، محمد رفیق لودھی صاحب، حاجی محمد یونس صاحب، نعیم شاہ صاحب بخاری، ملک محمد رمضان صاحب، میاں عبد الواحد صاحب، برادر نوید بٹ صاحب اور محمد اکرام الحق صاحب آج اپنی وفاداری کا حلف دیں گے۔ میرے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं अपना नाम ले लीजिए। अल-मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी ज़िला फैसलाबाद अल्लाह ताला को समी और बसीर जानकर और ख़त्मुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर अल्फिया अहद करता हूँ अरकान इस्लाम की पाबंदी करने और कबाइर से बचने की पूरी कोशिश करूँगा। अल-मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी दस्तूर अमल की पाबंदी करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम देने की पूरी कोशिश करूँगा। फराइज़ की अंजामदही में कोताही और गफलत का मुर्तकिब नहीं होगा। इन तमाम तंजीमी फैसलों को अपनी हद तक रखूंगा जिनका इजहार अल-मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी इज्तिमाई मफाद के खिलाफ हो। अल-मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी के मफादात को हर सूरत में ज़ाती मफादात पर हमेशा फौकियत दूंगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अपने दस्तखत करके दुआ कीजिए। गुफ्तगू होगी आपके लिए, दुआ भी होगी कि अल्लाह आपको उस पर कामयाब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। वाजिब सर तकरीम साहबजादा रज़ा मुस्तफ़ा साहब नूरी, वाजिब एहतराम प्रोफेसर मोहम्मद नदीम अशरफी, वाजिब तकरीम हाजी लियाकत अली तनवीर साहब और वाजिब एहतराम जनाब रमीज़ राजा साहब साबिक़ सदर अंजुमन तलबा इस्लाम। मैं दिल की अथाह गहराइयों से फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट बॉडी को आज हलफ उठाने और अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी का अहद करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं भी दुआ करूँ और आप भी दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इन सब को अपनी जिम्मेदारियों को कमा हक़ूक़ तौर पर अदा करने में कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। फैसलाबाद कितना मुझे प्यारा होगा इसका अंदाज़ा ये लगाएं कि 68 में तंजीम बनी तो 68 में फैसलाबाद में हाजिर हो गया था और इसके बाद मुतवातिर आना जाना रहा है। वज़ारत के दौरान भी ज़ाहिर है कि मैं कराची से इलेक्ट हुआ था और घर भी कराची में है, तो कराची के बाद जिन 2-3 शहरों में सबसे ज़्यादा जाना आना मेरा हुआ उसमें मुल्तान मेरा पीर खाना है गज़ाली दौरान अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह ताला के ग़ुलाम हूँ और रहायश शायद ज़ाहिर है कि उन दिनों में इस्लामाबाद में होती है। तो इसके बाद सबसे ज़्यादा मेरा आना जाना फैसलाबाद में रहा। उसकी बुनियादी वजह साहबजादा अताउल मुस्तफ़ा नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, जिनकी मेरे दफ्तर में और मेरे सरकारी आर्जी रिहाइशगाह जिसको लोग मुस्तकिल समझकर ठोकरें खाते हैं
اور پھر نیب میں اور احتساب بیورو میں پیش ہوتے رہتے ہیں. تو وہاں عطاء المصطفیٰ نوری صاحب کی پوزیشن وزیر مملکت یعنی وزیر کے بعد نائب وزیر جو ہوتا ہے اس پوزیشن پر وہ فائز تھے اور حقدار بھی تھے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سارے علماء کو جانتے تھے, سارے مشائخ کو جانتے تھے, انجمن طلبہ اسلام کے سابقین اور موجودہ صادق اور سارے عہدیداران کو جانتے تھے. پھر اللہ نے ان کو بات کرنے کا سلیقہ دیا تھا تو وہ جانتے تھے کہ ایم این اے سے, سینیٹر سے اور کارکن سے اور بیوروکریٹ سے, سیکٹری سے, جوائنٹ سیکٹری سے کس طرح بات کرنی ہے. پھر اتنی خوبیاں تو ہوتی ہیں, لیکن کسی بڑے پروگرام میں ہم پہنچ گئے اور سوچ رہے ہیں کہ تلاوت کون کرے گا تو بہترین ماشاءاللہ تلاوت کرتے تھے. پھر کوئی پروگرام بڑا ہو جیسے ایک گاؤں کی کہانی رضوان صدیقی صاحب کے افسانوں کا مجموعہ ہے, اس کی تقریب لانچنگ افتتاح جنرل محمد ضیاء الحق نے کی تو نعت ماشاءاللہ صاحبزادہ عطاء المصطفیٰ نوری صاحب نے پڑھی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم سب بہت پریشان تھے کہ اب ان کاموں کا کیا ہوگا, لیکن ماشاءاللہ صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ صاحب نے, صاحبزادہ رضا المصطفیٰ صاحب نے اس مشن کو آگے بڑھانے کا کام جاری رکھا ہے. فیصل آباد پر بڑا احسان روحانی اور علمی دنیا کے حوالے سے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ کو یہاں بھیجا. اللہ تعالیٰ ان کے بڑے صاحبزادے قاضی فضل رسول حیدر صاحب نے درجات بلند فرمائے. تو ماشاءاللہ بہت بڑا یہ کام ہوا. پھر اللہ نے ان کو دستے راست ایسا عظیم انسان دیا, علامہ عبد القادر شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ. ظاہر ہے کہ وہ اپنی گفتگو میں اس بات سے بہت مطمئن تھے کہ میرا مشن انشاءاللہ علامہ عبد القادر شہید اور احباب چلائیں. بہرحال ہمیں اپنے اکابرین کے مشن کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس کو چلانے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے. ایسے ہی آج کی تقریب میں ہمارے پنجاب کے جو جنرل سیکرٹری ہیں پروفیسر ندیم اشرفی, وہ اساتذہ کے میدان میں بھی بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور کامیابی حاصل کرنے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسی طرح سے یہ نئی باڈی کے میں سب سے پہلے تو صدر ذی وقار پروفیسر رحمت اللہ سیالوی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں, کیونکہ اگر ایک اس طرح کی ٹی وی پر کوئی فلم دکھائی جا رہی ہو, کوئی ویڈیو دکھائی جا رہی ہو تو اس پر رننگ کامنٹری جاری رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں, یہ مشکل کام ہے. لیکن بہت خوبی کے ساتھ انہوں نے رننگ کامنٹری کی ادائیگی کا فرض ادا کیا, جو ان کی صلاحیتوں کا مظہر بھی ہے اور سیاحت شریف میں ان کے فیضان کا بھی مظہر ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس فیضان میں اور زیادہ وسعت عطا فرمائے. وہ باتیں جو آپ کے سامنے ہو چکی ہیں ان کو تو میں دہرانے سے گریز کرتے ہوئے بس یہ عرض کروں گا کہ 2.5 مہینے میں ان دوستوں نے جو کام کیا وہ قابل ستائش ہے, اور ہم سب کو اپنے اپنے علاقوں میں, محلوں میں, ضلعوں میں, تحصیلوں میں اسی کام کو سیکھتے ہوئے میں تو کوشش کروں گا, ان سے عرض کروں کہ جو یہ ان کی ویڈیو تھی وہ ایک مل جائے تو کراچی کے اندر میں مختلف جگہوں پر جو پروگرام ہو وہاں نمونے کے طور پر سیکھنے کے لیے یہ چیز دی جائے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس کو سیکھیں. اب ہمارے پروفیسر ندیم اشرفی صاحب نے ایک بات فرمائی اور میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. حضرت نے فرمایا کہ جتنا ہمیں ٹائم دینا چاہیے اتنا ٹائم نہیں دے سکے, دے رہے ہیں, اور آپ کے اس نئی پنجاب کی باڈی کے بعد بہت اچھا کام
پھیل رہا ہے اور یہ تمام جو آنکھوں والے کام ہیں، ہونٹوں کو تالو کٹے بچوں کا آپریشن والے کام ہیں، یہ سارے کام ہو رہے ہیں، تو ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کے دل میں خواہش ہے کہ ہم جتنا کر رہے ہیں اس سے بہت زیادہ آگے کریں. یہ خواہش اچھی ہے، اس کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے لیے اعلیٰ حضرت کے کلام کے چھوٹے 3 شعر پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہم سب سمجھ سکیں. اے رضا کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. سائلو تھامن دامن نبی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. اور بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اور انشاءاللہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا. اور اس سلسلے میں ہمارے ڈسٹرکٹ کے سرپرست سے میرا تعلق ہے، سالزہ عطا مصطفیٰ نوری صاحب کے معرفت ہوا. ہر وقت ہم وقت یہ ہر وقت تیار رہتے ہیں خدمت کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہمت دے. گھر کے ساتھ ہی بہت خوبصورت مسجد بھی ماشاءاللہ بنائی ہے، اور ابھی اپریل میں غالباً یا مارچ میں میرا شہر کی محفل ہوئی تھی، تو اس میں بھی مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا تھا، جس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے منسوب تنظیم کا اللہ کام لے، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کام کریں گے تو کام رہ جائے، ایسا نہیں ہوتا. ایک صحابی جن کا اسلام سے پہلے نام حضرت سلمہ بن اقوا تھا، وہ بھیڑ بکریوں کو چلا رہے تھے. اچانک ایک بھیڑیا آ گیا، حدیث میں آتا ہے، تو وہ بہت خوف زدہ ہو گئے کہ بھیڑیا اب کسی بھی بھیڑ کو اٹھا کر بکری کو لے جائے. بھیڑیا آ کر ان کے پاس آرام سے زمین پر بیٹھ گیا اور عربی میں ان سے کلام کرنے لگا. بھیڑیا جانور عربی میں. ان کو تو بہت تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ آپ جانور ہو کر عربی زبان میں بات کر رہے ہیں، مجھے بڑی تعجب ہے. تو بھیڑیا نے کہا مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ میں عربی میں بات کر رہا ہوں، اس پر تو آپ کو تعجب ہے. اور پہاڑ کی دوسری جانب خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور تو مسلمان ہونے کے لیے جانے کے بجائے یہاں بھیڑ بکریوں کو چلا رہا ہے. اب اس کے دل میں خیال تو آیا کہ مجھے جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ میں جاؤں تو 2-4 بھیڑ بکریوں پر یہ ہاتھ صاف نہ کرے. تو بھیڑیا نے کہا میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں کیا وہم ہے، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کی حفاظت تم سے بہتر کروں گا. تم تھوڑی دیر کے لیے پہاڑ کی دوسری جانب جاؤ. وہ گئے، سرکار دو علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے تھے. چہرے اقدس کو پر نور چہرے کو دیکھ کر کے وہ مسلمان ہو کر حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. اور وہ بیٹھے تو حضور نے کہا نہیں، بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جاؤ، بھیڑیا آپ کا انتظار کرتا. یعنی پہاڑ کی دوسری جانب کیا ہو رہا ہے وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی جڑیں اکھیڑی اور آ کر بارگاہ رسالت میں سلام پیش کیا اور رسالت کی گواہی دی. تو کام تو اللہ کسی سے بھی لے لے گا، ہم سے لے لے اللہ، یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب 2.5 مہینے یعنی ابتدا اتنی اچھی ہے تو اگلے باقی پیریڈ کے دوران بھی میں امید کرتا ہوں کہ کام انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا اور انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا. اسی طرح سے اپنی گفتگو کو آخری مراحل کو سوکھ کا سرو کیا جانا اس بات کی علامت ہے کہ بھائی اب تقریر بند کرو، سوکھ سرو کیا جا رہا ہے. اس لیے میں ایسا نہیں چاہتا. ٹھیک آپ بالکل مطمئن ہو جائیں، آنا آپ کے لیے شروع ہو گیا ہے. میں یہ عرض کروں کہ جو بھی قرآن مجید میں کہ نیکی کے کام میں تعاون کرو، تو جو نیکی کے کام میں تعاون کر رہے ہیں مخے حضرات،
ان کو بھی یقیناً ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ اس کام کو جاری رکھیں۔ میں بڑی مدت سے یہاں جامعہ قادریہ رضویہ میں آ رہا ہوں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت مولانا معین الدین شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جتنا عروج عطا المصطفیٰ نوری رحمۃ اللہ کے اس کے ذریعے سے ملا ہے، تو ظاہر مخیر حضرات کو سلام ہے کہ وہ تعاون کرتے تھے، اور پیسہ جہاں صحیح جگہ لگ رہا ہوتا وہاں تعاون کرنے والے تعاون کے لیے بالکل تیار ہوتے رہتے ہیں۔ ایک شرط جو تصوف کی پہلی شرط ہے، کڑی ہے، وہ اخلاص ہے، کام خلوص سے کرے۔ دوسری بات، کام بالکل دیانتداری سے کریں، جتنا دیانتداری سے کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو گھریلو سکون بھی دے گا، دین میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اور اگلے جہان میں بھی اللہ تعالیٰ عروج عطا فرمائے گا۔ اور یقیناً اس سلسلے میں دو تین چھوٹی باتیں عرض کر کے گفتگو اپنی سمیٹ رہا ہوں۔ المصطفیٰ نے کراچی پہلے اسلام آباد میں یتیم خانہ بنایا جب زلزلہ آیا تھا کشمیر میں، اور اس وقت کے سند میں آپ کے اب نام اس کا خیبر پختونخوا ہے۔ تو الحمدللہ سردیوں کا زمانہ تھا اور رمضان کا مہینہ تھا، تو دوسرے تیسرے دن کراچی سے ہم پہنچ گئے تھے، اور تمام تنظیموں کو وہاں پر افطاری اور سحری کے لیے کھانا عطا المصطفیٰ نوری رحمۃ اللہ کی کاوشوں سے فیصل آباد کے مخیر حضرات کے ذریعے مصطفیٰ لنگر سحری کے لیے بھی اور افطاری کے لیے بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ فقیر کی بات ہے، 74 بچے ہمیں یتیم ملے تھے پرورش کے لیے، تو یتیم خانہ قائم کیا گیا اسلام آباد میں، اس کا نام یتیم خانہ نہیں رکھا گیا، المصطفیٰ چلڈرن پیرنٹ رکھا گیا۔ اور ماشاءاللہ سارے بچے انگلش میڈیم میں پڑھ کر اب کہیں نہ کہیں جاب میں لگ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور زیادہ ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ کراچی کے یتیم خانے کا نام میرا گھر المصطفیٰ رکھا گیا ہے، اور ہمارے صدر ذی وقار ہمارے صدر ذی وقار جو عطا المصطفیٰ نوری بھی نوری ہے، یہ رضا المصطفیٰ بھی نوری ہیں، ویسے مولانا شاہ عبداللہ صاحب بھی نوری تھے، انتقال فرما گئے، ان کے بیٹے شاہ عبدالحق بھی نوری ہیں۔ نوری نسبت اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے۔ ہمارے صدر صاحب ڈاکٹر عبدالرحیم نوری ہیں، ماشاءاللہ اندازہ 5 کروڑ خرچ ہوا ہوگا یتیم خانے پر، وہ سارے کا سارا انہوں نے بنا کر دیا، اور اس کا نام رکھا ہم سب نے مشورہ کر کے میرا گھر المصطفیٰ۔ یتیم بچے سے پوچھا جائے بیٹا آپ کہاں رہتے ہو، تو وہ اگر یتیم ہوگا تو تربیت اگر صحیح نہیں کی گئی ہو تو کہے گا میں تو یتیم ہوں، یتیم خانے میں رہتا ہوں۔ لیکن المصطفیٰ کے یتیم خانے میں بچہ جو رہ رہا ہے وہ کہے گا میرا گھر ہے المصطفیٰ میں، اس میں رہتا ہوں۔ اس طرح کی ٹریننگ ہمیں دینی چاہیے۔ 60-70 سال کے ایسے بزرگ جن کو اولاد نہیں دیکھ رہی، ان کے لیے المصطفیٰ نے شیلٹر ہوم بنایا ہے، لیکن اس کا نام بھی کوئی ایسا کچا نام نہیں رکھا، اس کا نام رکھا ہے گوشائے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ۔ ظاہر ایمان بھی تازہ ہو، ان کا بھی احساس ہوگا کہاں رہ رہے ہیں، کس بڑی نسبت سے رہ رہے ہیں۔ اور ایسی خواتین جو ہیں جو 60, 70, 65, 30 عمر کی بھی ہیں، اولاد نہیں دیکھ رہی ہے، اللہ اولاد کو ہدایت دے، تو الحمدللہ اس کا نام جو ہے گوشائے خاتون جنت رکھا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے حسین جمیل نام پیارے رکھے جائیں، اور سب اس کے لیے تعاون کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آخر لوگ تعاون نہ کر رہے ہوتے تو 50-60 ہزار، ایک بھی 60 نہیں
600 نہیں 6000 نہیں 60,000 ہونٹ کٹے تالو کٹے بچوں کے فری آپریشن المصطفیٰ پاکستان میں کر چکی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ فیصل آباد کی شخصیت کو ہی جاتا ہے۔ حضرت سرجن ڈاکٹر غلام قادر فیاض فیصل آباد کی ان کی جاتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت ہونٹ کٹے تالو کٹے بچوں کے سب سے بڑے وہ سرجن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا، ان کو آج پہلے سے مصروفیت تھی، تو میں نے پوچھا تھا آتے وقت ان سے ملنے بھی گیا تھا گھر پر، ان کے وہیں سے میں آیا تو ان کا ٹائم میں نے دے دیا ہے، جس سے ٹائم لیا اس سے میری بات بھی کرا دی، تو اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ تو انہوں نے اس 60,000 میں ان کی تعداد اندازاً 41,540 سے لگے بندے نے کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں تو پیسہ تو خرچ ہوتا ہے، تو لوگ تعاون کرتے ہیں، بس ہمیں تعاون حاصل کرنے کے لائق اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ابھی سرجری کی بات چل رہی تھی، تو یہ ربیع الاول جو چند مہینوں پہلے گیا یہ نہیں، اس سے تقریباً 1.5 سال پہلے جو ربیع الاول ہوا، اس ربیع الاول میں سے تک 1 لاکھ سفید موتیے کے فری آپریشن المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کر چکی ہے۔ اب یہ سلسلہ جاری ہے، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیسہ کہاں سے آئے گا یہ سوال نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کام کر کے دکھائیں، پیسہ لوگ دیں گے۔ کل مجھے لاہور میں کہا تھا آپ اسلام آباد میں جو بنا رہے بچوں کے لیے یتیم خانہ اور اسکول، تو آپ مجھ سے رابطہ قائم کیجیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو خود بھی اچھا ڈونیشن دوں گا اور بھی زیادہ ڈونیشن کروا دوں گا۔ مہینے 1.5 مہینے پہلے مجھے ایک بندے نے فون کیا کہ اس کے لیے میں نے اچھی رقم نکال کے رکھی ہے۔ مطلب کہ لوگ تو خود فون کرتے ہیں اور تعاون کرتے ہیں، لوگ اس طرح تعاون کریں گے۔ آپ تعاون حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت کریں۔ مجھے فیصل آباد کے باقی شاخوں کے بارے میں خود بھی جڑا وعدہ کیا تھا، المصطفیٰ کمپلیکس کی بھی بات ہوئی۔ اب اتفاق ہے کہ یہ کورونا وائرس سے اللہ نجات عطا فرمائے، پورے دنیا کو نجات عطا فرمائے، کیونکہ اب ہم مکہ مدینے نہیں جا سکتے، ٹریولنگ رک گئی ہے، بغداد شریف جتنے لوگ جاتے تھے اتنے نہیں جا سکے، تو یہ کام جو ہے اس کو دعا کرنی چاہیے یہ ختم ہو۔ لیکن 1000 کورونا وائرس کے ٹیسٹ جو 6-8 ہزار روپے ہوتے ہیں نا، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی نے کراچی میں فری کی 1000 تو یہ انشاءاللہ آپ سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کام کو حوصلے کے ساتھ بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب مہیا کر دے گا۔ اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ATI کا معاملہ ہو، المصطفیٰ کا معاملہ ہو، ظاہر شاعر نے کہا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، تو کارواں انشاءاللہ بنتا جائے گا۔ آپ سب اس میں بھرپور تعاون کریں، اپنے احباب سے رابطہ قائم کریں۔ کل رات میں جہاں ٹھہرا تھا کھانے والے لوگ تھے لاہور، تو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے چاول بھیجے، چاول کا 1 ٹن 2 ٹن 100 ٹن نہیں، تائیوان کی تنظیم کی طرف سے 800 ٹن چاول المصطفیٰ کو آتے ہیں۔ لوگ ظاہر ہے بھروسہ کرتے ہیں، انکوائری کر لیتے ہیں، تسلی ہو جاتی ہے، تو کام انشاءاللہ کریں۔ اور میں بارگاہ رسالت میں استغاثے کے اشعار پر جو ہمارے اطاعت مصطفیٰ نوری رحمۃ اللہ علیہ بہت پڑھتے تھے، دیکھ کر اتساہی ہیں۔ یہ بھی حضور مفتی اعظم ہیں، بڑے چہیتے نعت گو شاعر تھے کہ ہمیں بھی یا رسول اللہ شعور بندگی دے دو، دل تاریخ کو کچھ اپنے گھر کی روشنی دے دو، سلیقہ مانگنے کا حق گواروں میں کہاں آقا، بس اتنی مانگتے ہیں بھیک میں اپنی خوشی دے دو،
اور شروع کے وقت کا بارہ ہوا، اب کس طرف جائے، اسے بھی اپنے شہر امن کی کوئی گلی دے دو وہاں علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ قبلہ حاجی صاحب، آپ نے بڑے ہی پیارے اور مفصل انداز میں مصطفیٰ کے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، نوری تیرا قافلہ، حنیف تیرا قافلہ۔ الحمدللہ یونٹ سے لے کر رضائے مصطفیٰ یونٹ ہمارا منصور آباد میں جہاں سے میں نے انیشیٹو لیا الحمدللہ، اور یونٹ سے لے کر سٹی تک، سٹی سے لے کر کالجز تک، اور کالج سے لے کر یونیورسٹی تک، اور یونیورسٹی سے لے کر ڈویژن فیصل آباد، اور اس کے بعد ناظم پنجاب کی ذمہ داریاں رہی میرے پاس۔ تو الحمدللہ میں نے الحمدللہ کسی چیز کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے بہت ساری سیکریفائسز بھی، ایکسپلشن بھی برداشت کی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے عزت سے نوازا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انجمن طلبہ اسلام کا صدقہ اور اس کے طفیل ہے کہ جو بھی عزتیں الحمدللہ ہمیں ملی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اگر انجمن طلبہ اسلام نہ ہوتی تو ہم شاید گلیوں میں بھٹک رہے ہوتے، شاید ہم جس سوغانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوغانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز رسالت پہ لاکھوں سلام،